بڑی ہلچل ہم نے دیکھی 2 دن تک تو، اور جیسے ہی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو ایک تو یہ بھی سرپرائز تھا حکومت کے لیے بھی اور سب کے لیے کہ اچانک سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد 2 دن تک بہت ہلچل رہی، پھر بالآخر بانی پی ٹی آئی کو جیل سے اسپتال، اسپتال سے واپس وہ جیل چلے گئے، چیک اپ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دنوں بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہوں، اور انہوں نے حکومت کو وارن بھی کیا کہ آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو۔ تو کیا آپ کس طرف معاملات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں اس میں کچھ تفشیش ہے کہ کیا وہ اسپتال گئے یا نہیں گئے ہیں، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ منون امپلیمنٹ ہوا ہے نہیں ہوا، اور وہاں پر کون کون سے ڈاکٹر موجود تھے، کیونکہ غالباً سپریم کورٹ کے آرڈر میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ ان کے اپنے ڈاکٹر بھی ساتھ موجود ہوں گے۔ تو وہ شاید جو بعد میں پریس کانفرنس دیکھی ہے میں نے، وہ تو شاید فیصل صاحب نہیں تھے ان کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہے ان کی بہن کی ٹیسٹمونی سے کہ وہاں پر ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ تو لگا تھا جو شاید ان کی ٹریٹمنٹ جاری و ساری تھی، اور ان کے بقول صرف بلڈ پریشر لیا اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ الشفا نہیں گئے ہیں تو اسپیسیفکلی جو الشفا کا بتایا ہے سپریم کورٹ نے، وہ تو سپریم کورٹ اور حکومت نے ورک آؤٹ کرنا ہے، یا پھر ان بی بی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی ہیں، کہ رات کا اندھیرا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو لیکن وہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ وہ الشفا میں ہی تھے، وہیں لگایا گیا تھا ان کو، لیکن ان کی شاید ملاقات نہیں ہوئی ان کے بقول۔ اب واللہ عالم اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ تو پتہ چل جائے گا دنوں میں، لیکن اگر ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے گور صاحب کی وہ ان کی جو کہانی ہے اس کی مطابقت میں ہے، تو پھر ان کا یہی مطلب ہوگا کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں فالو ہوا لہٰذا ہم جو ہے نا اس کا ری ایکشن دیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بیرسٹر گوہر اینڈ علیمہ خان اینڈ سی ایم کے پی کے ان سب الگ الگ گروپس ہیں اور ان سب الگ الگ لائن پر چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان میں جو عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنیاں جانیاں ہیں، یہ جو للے تللے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہوں، ان کا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر ان کی حکومت جب بنتی ہے اس کا ان کے پاس حل بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں 2008 سے جمہوریت واپس آئی ہے تو تینوں جماعتوں کو اپنی اپنی باری ملی ہے، اور پاکستان میں پاکستان کے بننے کے بعد سے جو ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ہے، یعنی بے روزگاری کی سب سے اونچی شرح ہے، وہ 2008 کے بعد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی 21 سالہ بلند سطح پر چلی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کی مہنگائی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سطح پر اسی دور میں گئی تو ہے۔ اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے یہ ہیں؟ تینوں جماعتیں ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تینوں کے پاس فنانس منسٹری نہیں ہے، باقی تو چھوڑیں، جو بڑے دھوم دھام سے ہمیں بتاتے تھے کہ جی ہم تجربہ کار ٹیم ہے، اب دیکھیں نا ڈار صاحب تو نہیں جا سکتے کیو بلاک، وہ کہتے ہیں 20ویں معیشت بن رہے تھے، بھی اگر آپ بن رہے تھے تو آپ جائیں نا ادھر پھر بنا دیں، تو وہاں وہ اورنگزیب صاحب آ گئے ہیں، تو ان کے پاس تو تھے ہی مانگے کہ اپنا تو نکال دیا پی ٹی آئی نے پہلے 6 ماہ میں جو اسد عمر صاحب تھے، تو پھر وہی جو پہلے پیپل پارٹی کو دیے گئے تھے حفیظ شیخ اور شوکت ترین، وہی مانگے کہ ان کو دے دیے گئے، انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا۔ تو پھر آخرکار پاکستان کی اگر معاشی بحران ہے تو ان میں سے کون ہے اکانومسٹ جو ان جماعتوں میں یا ان کا تھنک ٹینک کدھر ہے، ان کے پاس ہے کیا، یہ بیچتے کیا ہیں، یہ مرغی انڈے، یہ ہم کٹا دیں گے، کٹا پھر بچڑا دے گا، اور وہ یہ مطلب ایسی اکانومی چلنی ہے۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں گوادر گئے، وہاں کھجور کھا لی کہ جی کھجوروں کی مٹھائی بڑی اچھی بنتی ہے، یہ ہم ایکسپورٹ کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے 50,000 ٹن ہر سال پاکستان امپورٹ کرتا ہے کھجور، صرف اپنے معاملات پورے کرنے کے لیے، یعنی اود پتنگ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں دانیال صاحب، تو اس طرح کچھ سیاسی حکومتیں تو بڑے دعوے وعدے کرتی ہیں، اور 2008 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ڈاؤن فال کے اوپر ہیں، تو اگر آپ بھی وفاقی وزیر رہیں تو وفاقی وزراء تو آج بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ معیشت سنبھل جائے گی، بہت اچھا ہو رہا ہے، سب اچھا ہو جائے گا، تو کیا کس حد تک جو وفاقی وزیر ہے وہ امپاور ہوتا جائے گی کہہ رہے ہیں نا، ہے؟ جی لیکن ان وزیروں کا جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہے فنانس سے۔ جو فنانس منسٹر ہیں وہ تو اعداد و شمار والے شعبے کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کام سیدھا کیوں نہیں کرتے، وہ ایف بی آر کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام سیدھا کیوں نہیں کرتے، وہ پلاننگ منسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو اوور ہینگ ہے یہ پروجیکٹس کا اس کو کم کریں، یہاں تک کہ جو اڑان پلان ہے اس کے برعکس پرائم منسٹر کو پورا اپنا پلان بنانا پڑا ہے، جو اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے پرائم منسٹر کا انہی شعبوں کے بارے میں ہے جو اڑان پلان ہے، لیکن اس سے برعکس ہے۔ تو پھر یہ مطلب ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اصل کون کر حقیقت تو سکتا ہے، یہ کیسے پھر بہتری کیسے آ دیکھیں سکتی جو ہے؟ لیڈر ہوتا ہے نا اس کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، ہمارا حل کس طرف ہے لوگوں کے مسائل کا۔
ٹھیک ہے. اگر آپ روز صبح اٹھ کے ایک نئی چیپی لگا دیں گے, جیسے کہ آپ نے فون پہ سنا یہی وزیر اعظم جو ہیں کہ میں نے 50 ارب روپے کا 2 مہینے کے لیے بجلی کا, اور پھر بھتیجی نے بھی 45 ارب کا 2 مہینے کے لیے بجلی کا. آج تک بجلی کا معاملہ حل ہو گیا. کبھی ہمیں بتاتے ہیں جی ہم پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, کبھی ہمیں بتاتے ہیں ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں, کبھی ہمیں کہتے ہیں ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں آئی بی پی کے ساتھ. کچھ نہیں عوام کو ملا. تو ان کی ساری پالیسیز فیل ہو گئی ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج کروانا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ان کا علاج چھوڑیں, ان کو لا کے وزیر اعظم بنائیں جن کا نام عمران خان ہے. بیچتے کیا ہیں؟ یہ ملک بزدار نے اور پنکی نے چلانا ہے. کو خدا کا خوف کریں یار. کیا ان کے پاس سولوشن ہے کس چیز کا؟ بیسکلی ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے. ان کے پاس ان کے بندے ہیں, ہمارے بندے, اور وہ 2-4 بیوروکریٹ ہوتے ہیں, اور وہ اصل میں سمجھتے ہیں سسٹم کو, کیونکہ اس میں براٹ اپ ہوتا ہے, ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے سارا. ان کو تو پتہ ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جتنے میں نے نام لیے ان ساروں میں سے, ان کو بولیں کہ ہمیں بتا دیں کہ ایسٹا کوڈ میں کیا ہے, ان کو بولیں بتا دیں رولز آف بزنس میں کیا ہے, چلے اور کچھ نہیں, نیشنل اسمبلی کے رولز آف بزنس ہی بتا دیں اس میں کیا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کی پیڈ میں کرنا کیا ہے. تو میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں, ان سے مشورہ کر رہا ہوں, یہاں تک کہ نواز شریف صاحب جا کے تو انہوں نے کہا جی ہمیں بیانیہ چاہیے, تو ایک ایمبیسڈر کے ساتھ, پاکستانی ایمبیسڈر کے ساتھ کسی اور ملک کے کا, وہاں پر بیٹھ کے ان کو ہوائی اڈے میں پوچھ رہے تھے کہ جی آپ بتائیں ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے. یہ تو حالت ہے. آج تک بیانیہ نہیں بنا. ووٹ کو عزت دو تو تبدیل ہو گیا نا, وہ تو چلے گا ووٹ کو رون دو میں, تو اس کے بعد بیانیہ کیا بنا ایگزیکٹلی بتائیں مجھے. یہ کاؤنسلر والی کام جو یہ چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں. لیکن اب پاکستان میں گوگل کا آفس جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے, تو یہ تو آپ کریڈٹ دیں گے گورنمنٹ کو. گوگل کے آفس کو ہمیں چاٹنا ہے بھائی جان. ادھر بجلی کا بل نہیں پورا ہو رہا, بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہو رہی. آپ کو اندازہ نہیں ہے, پورا خاندان زہر کھا کے مر رہا ہے, پورا خاندان پل پہ کھڑا ہو کے نہر میں چھلانگ مار رہا ہے کہ ہم مر جائیں سارے. ایکچولی یہ ہو رہا ہے, اخباریں پڑھیں, کنگچی والے اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. یہ حالت بن گئی. اب پھر 2 حصوں میں مہنگائی چلے گئی ہے. ان کے پاس کوئی نہیں, یہ پیرا شیرا میرا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں جماعت اسلامی پہ, وہ دھرنے کرتی پھر یہ پیٹرول کے اوپر کہ جی مہنگائی کم کریں. پیٹرول تو مہنگائی کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر دھرنا دینا کدھر ہے تاکہ اثر انداز ہو. قانون کے مطابق ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہنگائی کنٹرول کرتا کون ہے. تو یہ تو سارے ایشوز ہیں بنیادی طور پر, نو ڈاؤٹ کہ عوام مہنگائی بے روزگاری سے بہت متاثر ہو رہی ہے. اسی کو لے کر دانیال بھائی ابھی ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے نیو پروونسز کی یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی. تو کیا آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی پاکستان کے مسائل کا حل ہیں نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا بننا؟ پاکستان کا مسائل کا حل کوئی عجوبہ نہیں ہے, کوئی آسمان سے تارے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پہیہ نیا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ری انوینٹنگ دا وہیل. پاکستان نے اس کی پوری ایکسرسائز کی ہے, اس میں ہر چیز شامل تھی. سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں, اس میں انٹیلیجنسیا بھی شامل تھی, صحافی حضرات بھی, انٹلیکچوئلز, ریسرچرز سب جو تھے. اور وہ آیا تھا سامنے لوکل گورنمنٹ پلان کی شکل میں. پہلے وہ پرپوز پلان تھا اور تقریباً 6 ماہ کے لیے اس کے اوپر اوپینینز مانگے گئے. ٹھیک ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کے اوپر. اس کے بعد ایک ڈھانچہ ڈھالا گیا اور اس کے اوپر پھر انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ہوئی. فائنلی اس کی شیپ بن گئی اور اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے گئے. 2001 میں وہ امپلیمنٹ ہو گیا. اس کا نام تھا ڈیولوشن پلان. اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ تھا وہ پروونشل ٹو لوکل گورنمنٹ ڈیولوشن تھی. دوسرا حصہ تھا فیڈرل ٹو پروونشل. فیڈرل ٹو پروونشل ڈیولوشن بھی رضا ربانی کمیٹی نے کر دی. جو مشرف دور کی حکومت تھی انہوں نے مسودے سارے تیار کر لیے تھے, لیکن وہ کر نہیں سکے کیونکہ اور طرف کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی. تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام کیا انہوں نے, کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے جو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کو ختم کر کے ساروں نے اس کے اوپر اپنا اپنا کامنٹ دیا, اور فائنلی وہ 2001 میں امپلیمنٹ ہو گیا جو لوکل گورنمنٹ پلان تھا. لیکن اس میں جو 18ویں ترمیم کے بعد جو فیڈرل ٹو پروونشل ڈیولوشن تھی اور NFC ایوارڈ تھا, اس کے بعد جو تیسرا حصہ تھا ڈیولوشن کا وہ آج تک ہوا ہی نہیں. وہ تھا پروونشل ریکنسٹرکشن, یعنی ٹو شیڈ دی لوکل گورنمنٹ فنکشنز, یعنی وہ لوکل لیول پہ بھیج دیں, اور ٹو اڈاپٹ دی فیڈرل گورنمنٹ فنکشنز. وہ تبھی پتہ چلنا تھا جب لوکل گورنمنٹ کے چلے گئے, فیڈرل کے آگے, تو پھر سمجھ آنا تھا کہ صوبے نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب مثلا مثال کے طور پر صوبے میں ڈائریکٹریٹس ہوتے ہیں, تو جو چیزیں لوکل گورنمنٹ کے پاس چلی گئی ہیں اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹریٹ تو نہیں چاہیے نا. تو پھر ان کو کیسے ری ٹول کرنا ہے کہ وہ فیڈرل فنکشنز جو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے بعد آپ کے پاس آئی ہیں وہ آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں. تو وہ ابھی رہتا ہے, اصل میں پھوڑا وہ بنا ہوا ہے. تو صوبوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مرکز سے بھی اختیارات اور پیسے بھی لے لیے اور لوکل گورنمنٹ کے بھی چھین لیے سارے. اب آپ کے پاس وابلی ٹاپ ہیوی پروونسز ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صوبے تقسیم کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ حل نہیں ہے.
آپ صرف جو مسائل ہیں ان کا ایڈریس چینج کر دیں گے، مسائل وہیں کھڑے رہیں گے. تو یعنی لاہور سے وہ ملتان چلے جائیں گے، لاہور سے بہاولپور چلے جائیں گے، لاہور سے شاید اٹک چلے جائیں گے، یا پنڈی راولپنڈی چلے جائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کو مزید امپاور ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں جو لیٹرل ایکسپینشن ہے نا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی، جیسے ڈویژن ہے یا ڈسٹرکٹ ہے، جی تو ڈسٹرکٹس تو ہم نے بے شمار بنائے ہیں، تو گورننس بہتر ہوگی. ابھی یہ گجرات ڈویژن نیا بنا ہے تازہ، مثال ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، بڑے واہ ویلے کے بعد وہاں جا کے دیکھیں کیا وہ آپ جب وہاں پر کراس کرتے ہیں گجرات ڈویژن کا بارڈر، تو آپ کو ہرارا نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ وہی ہے، کوئی چینج نہیں ہے نا. تو اصل میں یہ نہیں لیٹرل ایکسپینشن کی ایشو نہیں ہے، ایشو ہے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن. تو آپ نیچے بھیجیں اختیارات، جہاں یونین کاؤنسل ہے، جہاں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، جہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.